سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا نہ کیا اور نہ ہی ان کے خلفاء نے خلیفہ کا انتخاب کیا۔ لیکن امیر معاویہ نے اپنے دلائل پیش کر کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بنوک شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن اصحاب نے بیعت نہ کی ان میں ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک ایسا ظالم اور عیاش پرست انسان تھا کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی خلیفۃ المسلمین بن جائے گا۔ لیکن امیر معاویہ خلافت اپنے خاندان میں ہی رکھنا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث بنی، اور جب امیر معاویہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ یزید نے سب سے پہلے ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لینے کا کام کیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت امام حسین، عبداللہ ابن زبیر نے ابھی تک بیعت نہیں کی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کریں۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام، مروان نے جو اس کے حکم کے پیش رو تھے، ان کو مشورہ دیا کہ تینوں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کی اطاعت کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بالکل بے زر انسان ہیں، لیکن حسین اور ابن زبیر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کریں تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر پرجوش تھا۔ ابن زبیر راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں پر اعتبار نہ کریں، جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد محترم کو تنہا چھوڑا اور حضرت امام حسن سے غداری کی تھی۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگانے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لیں۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا اور حضرت امام حسین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی کی حمایت کا وعدہ کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور ایک ماہ تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفیوں کی جانثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور کوفہ تشریف لانے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے۔ لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین نے لشکر کثیر کی مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج کو ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں رائے راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو۔
اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئی۔ جب حضرت امام حسین نے سنا تو عباس سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ شیمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تولے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑے گا اور اس طرح رسول اللہ کے نواسے کو زیر کرنے کا کوئی موقع پھر نہیں ملے گا۔ شیمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمے کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ کعب نے حضرت حسین پر تلوار کا وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تم میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر آبرار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہو؟ جب شیمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار مار دی۔ آپ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر کر بڑی بے رحمی سے آپ کو شہید کر ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا۔ ابن زیاد کے ظلم نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت امام حسین کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے مارکے کی تفصیل بتا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہے، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ دورو دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی کہ جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔